بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ لوگ ہمارے خیر خواہ نہیں ہوتے اور اس وجہ سے وہ ہمیں جہاں موقع ملتا ہے ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم ان سے عموماً ایکسپیکٹ بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں، ہماری ان سے توقع بھی یہی ہوتی ہے، کیونکہ یہ کام وہ پہلے بھی کئی بار کر چکے ہوتے ہیں۔ کئی لوگ تو پہلی بار کر رہے ہوتے ہیں یا دوسری بار، لیکن بہرحال اکثر لوگوں کے بارے میں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس بندے سے مجھے کسی خیر کی توقع نہیں ہے، تو ایسے صورت میں ہم دعائیں بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ اس بندے سے ہمارا پالا نہ پڑے، ہم اس سے بچ جائیں، اور ہم پریشان بھی ہو جاتے ہیں، ہم ٹینس بھی ہو جاتے ہیں کہ فلاں بندہ اب اس طرح کیا موقع ہے تو مجھے تکلیف نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، مجھے پریشان کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا کرے گا۔ بعض جگہوں پہ تو ہمارا کوئی قابل ذکر لاس بھی نہیں ہوتا، اور کسی قابل ذکر لاس کا ہونا بنتا بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی شاید زیادہ جگہیں ایسی ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی ان کی نیتیں تو پہنچ رہی ہوتی ہیں کہ بھئی وہ بندہ آپ کے ساتھ اچھا نہیں کرنے جا رہا۔ اب اس طرح کے کیس کے اندر جو ہے ہم ظاہر ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ میں آج آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ باتیں پریشان ہونے والی نہیں ہوتی، یہ باتیں پریشان ہونے والی نہیں ہوتی، ان باتوں پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر ایک بندہ آپ کا خیر خواہ نہیں ہے تو اس کی خیر خواہ نہ ہونے سے آپ کو نقصان پہنچ جائے۔ ممکن ہے کہ وہ اپنی طرف سے برا عمل کر رہا ہے لیکن اسی عمل کا آپ کو فائدہ پہنچ جائے، یا آپ کو نقصان نہ ہو نہ فائدہ ہو، یا پھر یہ ہے کہ نقصان تو ہو لیکن بڑا معمولی اور اگنوریبل نیگلیجبل ہو، ہے نا۔ اس وجہ سے میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ ایسے موقعوں پہ جب آپ کسی بندے کے بارے میں جانتے ہیں، ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، آپ اس سے آپ وری نہ کریں، پریشان نہیں ہوں۔ کوئی آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، کوئی انسان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ اللہ رب العزت سے اپنے تعلقات جو ہیں ان کو اچھا رکھنا چاہیے، ان کو خراب نہیں ہونے دینا چاہیے، اور تعجب کی بات یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنا آسان ہے، خالق و مالک کو راضی کرنا آسان ہے، لوگوں کو راضی کرنا مشکل ہے۔ اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت نے ہماری نیتیں دیکھنی ہیں، کیا کرنا ہے؟ ہماری نیتیں دیکھنی ہیں۔ خالق و مالک نے تو ہمیں محض نیک نیتی کی بنیاد پہ جو ہے ہمیں معاف فرما دینا ہے۔ اس وجہ سے میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت جو ہے اس کو راضی رکھنا آسان ہے، انسان کو راضی رکھنا مشکل ہے۔ اور دوسری بات، ایک تو میں نے نیتوں کی بات عرض کی، دوسری بات میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر غلطی ہو گئی تو اللہ سے معافی سچے دل سے مانگ لے، اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ انسان جو ہے وہ بغض و عناد کو اپنے اندر قائم رکھتا ہے، وہ بغض و عناد کو اپنے اندر جو ہے وہ قائم رکھتا ہے۔ اس وجہ سے میں آپ سے یہ عرض کروں کہ اللہ کو راضی کرنا آسان، بندے کو راضی کرنا مشکل، اور پھر بندے کے ساتھ برائی قطعاً نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے اللہ بھی ناراض ہوتا ہے، اور بلکہ اللہ ایسا ناراض ہوتا ہے کہ اللہ پھر معاف بھی نہیں فرماتا، اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ پھر اسی بندے کے پاس جائیں۔ اس وجہ سے بندے کے ساتھ برائی نہیں کرنی چاہیے، برائی کا سوچنا بھی نہیں چاہیے، اور برائی کرنے والے بہت گھاٹے میں رہتے ہیں، بہت نقصان میں رہتے ہیں، ان کا اپنا ذہن ہی خراب ہوتا ہے،
ان کی اپنی قسمت خراب ہو جاتی ہے، ان کی اپنی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ برا سوچنے والا منفی سوچتا ہے، منفی سوچنے والا اپنی زندگی کو برباد کرتا ہے۔ اچھا جی، تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی برا کر رہا ہے، واپس اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہوئے، اگر کوئی بندہ برا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اگر کسی بندے سے آپ کو برائی کی توقع ہے، آپ وری نہ کریں، آپ اللہ پہ چھوڑیں۔ کیا کریں؟ وری نہ کریں، آپ جو ہے نا اس میں پریشان نہ ہوں، آپ اس کو اللہ رب العزت پہ چھوڑ دیں، خالق و مالک پہ چھوڑ دیں، اللہ رب العزت کے حوالے کر دیں، سپرد خدا کر دیں، انشاءاللہ بہتری ہوگی۔ کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ہاں، اگر ایک چیز اللہ نے آپ کے حق میں رکھی ہی نہیں ہے، اگر ایک چیز اللہ نے، ایک کامیابی اللہ نے آپ کے میرے اس میں رکھی ہی نہیں ہے، تو اگر وہ اس بندے کی وجہ سے نہیں ہم محروم ہوئے، ہم اس بندے کی وجہ سے محروم نہیں ہوئے، ہماری قسمت میں وہ چیز اللہ رب العزت نے رکھنی ہی نہیں تھی۔ انہوں نے اپنے منہ پہ کالک مل لی، جس نے روڑے اٹکانے کی کوشش کی اس نے اپنے منہ پہ کالک مل لی، لیکن در حقیقت وہ اللہ کی طرف سے ہمیں نہیں تھی، ودیت نہیں ہونی تھی۔ اور پھر دیکھیں، اگر کوئی تکلیف پہنچی ہے تو یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے، انسان اس پوزیشن میں نہیں۔ ہاں، انہوں نے تکلیف پہنچانے کی کوشش کر کے اپنے منہ پہ کالک مل لی، تو انسان در حقیقت جو ہے وہ اپنے منہ پہ کالک مل سکتا ہے۔ کیا کر سکتا ہے؟ انسان اپنے منہ پہ کالک تو مل سکتا ہے، انسان کسی کا مقدر نہیں چھین سکتا۔ اگر ایک چیز اللہ رب العزت نے آپ کے میرے حق میں رکھی ہے، ہمیں دنیا کی کوئی طاقت اس سے محروم نہیں کر سکتی۔ کوششیں کرنے والے اپنا منہ کالا کر لیں گے، لیکن وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی فائدہ پہنچنا ہے تو ہمیں پہنچے گا اللہ کی طرف سے، نقصان پہنچنا ہے تو پہنچے گا مگر اللہ کی طرف سے۔ یہ لوگ، ہاں، اور اس میں پھر ایک اور بات بھی نکلتی ہے، اگر ایک انسان نیک نیت ہے، اگر وہ آپ کے ساتھ کوآپریٹو ہے، وہ آپ کے ساتھ مخلص ہے، تو چیز اللہ نہیں دینی ہے، پھر بھی کامیابی ناکامی پھر بھی اللہ کے ہاتھ میں، انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ انسان اپنا منہ کالا بھی کر سکتا ہے بدنیتی دکھا کے، اور ایک انسان اپنی آخرت سنوار سکتا ہے، اللہ کو راضی کر سکتا ہے، انسان کو راضی کر سکتا ہے اپنی نیک نیتی دکھا کے، لیکن دینا پھر بھی اللہ رب العزت کی ذات نے ہے۔ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ ہمیں کچھ دے سکے، ایسی چیز جو اللہ نے ہمارے مقدر میں نہیں رکھی، یا ہمیں کسی ایسی چیز سے محروم کر سکے کہ جو اللہ رب العزت نے ہمارے حق میں لکھی۔ جزاک اللہ۔